PYQs لگائیں گے پریکٹس کے طور پر، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ خالص ہندوستانی شاعر ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ خالص ہندوستانی شاعر ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو، میر کو، سودا کو، غالب کو؟ تو خالص ہندوستانی شاعر ہونے کا اعزاز نذیر اکبر آبادی کو حاصل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اردو تنقید کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ اردو تنقید کے ابتدائی نقوش ہمیں کس میں ملتے ہیں؟ تو شعراء کے تذکروں میں ہمیں اردو تنقید کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری کا امتیازی وصف کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی اہم شاعر ہیں اردو ادب کے، ان کی شاعری کا امتیازی وصف یعنی ان کی شاعری کی خصوصیت کیا ہے؟ تصوف ہے، مدح ہے، طنز و ظرافت ہے یا مرثیہ ہے؟ تو اکبر الہ آبادی طنز و ظرافت کے اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ تنقید کی رو سے شبلی کس قسم کی تنقید کے قائل تھے؟ تنقید کی رو سے شبلی کس قسم کی تنقید کے قائل تھے یعنی وہ کس طرح کی تنقید کو مانتے تھے؟ اسلوبیاتی تنقید کے حامی تھے وہ، یا مارکسی تنقید کے، یا ساختیاتی تنقید کے، یا جمالیاتی تنقید کے؟ تو شبلی نعمانی وہ جمالیاتی تنقید کے حامل تھے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعری کو ایک شغل ابس کس نے قرار دیا ہے؟ شاعری کو ایک شغل ابس کس نے قرار دیا ہے؟ تو افلاطون نے شاعری کو ایک شغل ابس قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ سے خان بہادر کا خطاب پانے والا شاعر مندرجہ ذیل میں سے کون تھا؟ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ برطانوی حکومت تھی، اس وقت برطانوی حکومت کے ذریعے سے خان بہادر کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ اکبر الہ آبادی کو، محمد حسین آزاد کو، اسماعیل میرٹھی کو، یا الطاف حسین حالی کو؟ تو ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ سے خان بہادر کا خطاب اکبر الہ آبادی کو ملا تھا۔ نظم بنجارہ نامہ کا موضوع کیا ہے؟ عشق و معاشقہ، شراب نوشی، جد و جہد کی ترغیب، یا دنیا بحیثیت دار فانی؟ تو بنجارہ نامہ وہ نذیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے بنجارہ نامہ، اس کا جو موضوع ہے دنیا بحیثیت دار فانی۔ اکبر الہ آبادی کے ایک مکتوب الیہ تھے، ایک مکتوب الیہ وہ کون تھے؟ تو خواجہ حسن نظامی اکبر الہ آبادی کے ایک مکتوب الیہ تھے۔ ولی محمد کے نام سے اردو کا کون سا مشہور شاعر جانا جاتا ہے؟ یعنی سوال یہ ہوگا کہ اردو کا کون سا شاعر اس کا اصلی نام ولی محمد ہے؟ تو یاس یگانہ چنگیزی، ناسخ، آتش، یا نذیر اکبر آبادی؟ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام تھا وہ ولی محمد تھا۔ نظم مہادیو کا بیاہ کس زمرے میں آتی ہے؟ تو یہ کامیڈی کے زمرے میں آتی ہے۔ نظم مہادیو کا بیاہ وہ کامیڈی نظم ہے۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ شعر یہ کس کا نمونہ ہے؟ کس شاعر کا شعر ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ شعر اکبر الہ آبادی کی شاعری کا ہے۔ یہ نمونہ اکبر الہ آبادی کا جو شعر ہے یہ کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اردو تنقید کے نظریہ سازوں میں سے ایک شخصیت ذیل میں کس کی ہے؟ سراج اورنگ آبادی کی، آزاد کی، میر کی، ولی کی؟ تو اردو تنقید کے نظریہ سازوں میں ایک شخصیت وہ آزاد کی ہے۔ کیونکہ سراج اورنگ آبادی، میر تقی میر اور ولی دکنی یہ تینوں شاعر ہیں، تو محمد حسین آزاد وہ اردو تنقید نگار ہیں۔ حالی نے کس کتاب کے ذریعے اردو ادب میں مغربی طرز پر تنقید کی اساس قائم کی؟ یادگار غالب، مسدس مدجزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، یا حیات جاوید؟ تو حالی کی جو کتاب ہے مشہور و معروف کتاب مقدمہ شعر و شاعری، اس نے مغربی طرز پر تنقید کی اساس قائم کی۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کی اہم تصنیف ہے اور یہ اس کی سنِ تصنیف وہ 1893 عیسوی ہے۔ حالی نے اس کتاب کو 1893 عیسوی میں لکھا تھا۔ کلو بدھو
جمن وغیرہ الفاظ کا استعمال کثرت سے ملتا ہے؟ سودا کی شاعری میں، اکبر الہ آبادی کی شاعری میں، ذوق کی شاعری میں، غالب کی شاعری میں۔ تو کلو، بدھو، جمن وغیرہ جو ہے لفظ اکبر الہ آبادی کی شاعری میں ملتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی ابتدائی ظریفانہ رنگ کے نقوش ملتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے ابتدائی ظریفانہ رنگ کے نقوش ملتے ہیں، کس میں ملتے ہیں؟ نگار میں، سلطان المشائخ میں، تہذیب الاخلاق میں، اودھ پنچ کے مضامین میں۔ تو اکبر الہ آبادی کے ابتدائی ظریفانہ یعنی جو ان کی مزاحیہ ظریفانہ جو ہے رنگ جو ملتا کا جو نقش ملتا ہے وہ اودھ پنچ کے مضامین میں ملتا ہے۔ تو ادبی تنقید کی پہلی کتاب ہونے کا امتیاز کسے حاصل ہے؟ ادبی تنقید کی پہلی کتاب ہونے کا امتیاز جو ہے وہ بوتیقہ کو حاصل ہے۔ ارسطو کی جو تصنیف ہے بوتیقہ، اسے ادبی تنقید کی پہلی کتاب ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ خاقانیہ ہند کا خطاب کس شاعر کو حاصل ہوا تھا؟ تو خاقانیہ ہند کا خطاب جو ہے وہ ذوق کو دیا گیا تھا۔ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ تو اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانیہ ہند کا خطاب دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے کس بیماری کی حالت میں دائی اجل کو لبیک کہا؟ نذیر اکبر آبادی نے فالج کے حملے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور اس پہ ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ نذیر اکبر آبادی کس بادشاہ کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے؟ نذیر اکبر آبادی کس بادشاہ کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے؟ تو محمد شاہ ثانی کے عہد میں پیدا ہوئے تھے۔ سودا کا مشہور قصیدہ جو گھوڑے کی حجب میں لکھا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو تضحیک روزگار جو ہے وہ سودا کا مشہور قصیدہ ہے، اور اس تضحیک روزگار جو ہے ایک ہجویہ قصیدہ ہے سودا کا، اور اس میں گھوڑے کی حجب کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے فردوسی نے شاہنامہ کس بادشاہ کے عہد میں مکمل کیا؟ فردوسی نے شاہنامہ کو کس بادشاہ کے عہد میں مکمل کیا تھا؟ الپ ارسلان کے، ملک شاہ کے، محمود غزنوی کے، یا سعد بن زندگی کے؟ تو محمود غزنوی کے جو ہے عہد میں انہوں نے شاہنامہ کو مکمل کیا تھا۔ سر سید نے ذیل میں دی گئی کس کتاب کی تصحیح کی تھی؟ آئین اکبری کی، برہان قادی کی، چہار درویش یا چہار مقالہ؟ تو سر سید نے آئین اکبری کی تصحیح کی تھی۔ مرزا غالب کی ایک مشہور فارسی لغت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ برہان قاطع، درفش قادیانی، بیخانہ آرزو یا سبد چیں؟ مرزا غالب کی جو مشہور فارسی لغت ہے اس کا نام ہے برہان قاطع۔ اقبال کے پی ایچ ڈی رسالے کے موضوع کیا ہے؟ اقبال نے جو پی ایچ ڈی کا اپنا جو رسالہ لکھا، اقبال کے جو پی ایچ ڈی کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ جاوید نامہ، پیام مشرق، فلسفہ خودی، یا ایران میں مابعد طبیعت کا نشو و ارتقاء؟ تو اس کا جو ہے صحیح آنسر ہوگا چوتھا والا آپشن، ایران میں مابعد طبیعت کا نشو و ارتقاء، یہ اقبال کے پی ایچ ڈی کا موضوع تھا۔ فارسی ادب میں لسان الغیب کس شاعر کا لقب تھا؟ فارسی ادب میں لسان الغیب جو ہے حافظ کا لقب تھا۔ گوئٹے کے مغربی دیوان کے جواب میں علامہ اقبال کی شہر آفاق تصنیف کون سی ہے؟ گوئٹے کے مغربی دیوان کے جواب میں علامہ اقبال نے پیام مشرق لکھی تھی۔ سر سید احمد خان شاعری میں کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو سر سید احمد خان شاعری میں آہی تخلص استعمال کرتے تھے۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد میں اسلام مخالف اعتراضات کے جواب میں سر سید نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق، اسباب بغاوت ہند یا آثار السنادید؟ تو ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد میں اسلام کے مخالف اعتراضات کے جواب میں سر سید نے خطبات احمدیہ لکھی تھی۔ ذیل میں دی گئی کون سی نظم علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ ایک مکڑا اور مکھی، نیا شوالہ، ہمالہ، ہماری گائے؟ تو مندرجہ ذیل میں سے جو نظم ہے علامہ اقبال کی نہیں ہے وہ ہماری گائے۔ ایک مکڑا اور مکھی جو ہے ان کی نظم ہے، نیا شوالہ بھی ان کی نظم ہے، ہمالہ ان کی پہلی مطبوعہ نظم ہے، ہماری گائے جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے۔
علامہ اقبال کو حکومت برطانیہ کی جانب سے سر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1923 عیسوی میں ان کو یہ خطاب ملا تھا علامہ اقبال کو۔ فارسی شاعری کا بابا آدم کسے قرار دیا جاتا ہے؟ خیام کو، رودکی کو، فردوسی کو یا رومی کو؟ تو فارسی شاعری کا بابا آدم جو ہے رودکی کو قرار دیا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں قرآن کا درجہ کسے حاصل ہے؟ فارسی زبان میں قرآن کا درجہ کسے حاصل ہے؟ مثنوی معنوی رومی کو، مثنوی گلشن راز کو، منطق الطیر کو یا غزلیات عرفانی حافظ کو؟ فارسی زبان میں قرآن کا درجہ مثنوی معنوی رومی کو حاصل ہے۔ حالی نے مسدس مد و جزر اسلام کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو سر سید کی فرمائش پر انہوں نے مسدس مد و جزر اسلام لکھوائی تھی۔ نور محمد کے صاحبزادے جو اردو ادب کا ایک درخشاں ستارہ ہے، نور محمد کے صاحبزادے جو اردو ادب کا ایک درخشاں ستارہ ہے وہ کون ہے؟ تو علامہ اقبال ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کے والد صاحب کا نام تھا نور محمد۔ تو سوال اس طرح سے گھما پھرا کے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں حاضر دماغ رہنا پڑے گا ایگزام ہال میں، کیونکہ وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، ایگزام کا پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آتے ہوئے سوالات بھی جو ہیں وہ ہم غلط کر کے آ جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو وہاں پہ بہت ہی دھیان سے ہمیں سوال، کیونکہ بہت گھما پھرا کے پوچھتے ہیں، جیسے اس میں سیدھا سیدھا سوال بن سکتا تھا کہ اقبال کے والد کا نام کیا ہے، لیکن یہاں پہ اس طرح سے پوچھا کہ نور محمد کے صاحبزادے جو اردو ادب کا ایک درخشاں ستارہ ہے، تو وہ کون ہے؟ تو علامہ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا۔ قیام یورپ کے درمیان اقبال نے اپنا تحقیقی کام کہاں رہ کر مکمل کیا؟ مصر میں، ہائیڈل برگ میں، پیرس میں یا ماسکو میں؟ تو قیام یورپ کے دوران اقبال نے اپنا تحقیقی کام جو ہے ہائیڈل برگ میں رہ کر کیا تھا۔ تاریخ سرکشی بجنور کس کی تصنیف ہے؟ تو سر سید احمد خان کی یہ تصنیف ہے، تاریخ سرکشی بجنور۔ فارسی قصیدہ نگاری کے پیمبر کی حیثیت کسے حاصل ہے؟ انوری، فرخی، امیر معزی یا منوچہری؟ تو فارسی قصیدہ نگاری کے پیمبر کی حیثیت سے انوری جانے جاتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی ایک مشہور نظم ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ عورت، آوارہ، اندھیرا یا کسان؟ تو کسان جو ہے جوش ملیح آبادی کی ایک مشہور نظم ہے۔ وہ کون سا افسانہ ہے جس میں مرکزی کردار کی حیثیت ایک شہر کو حاصل ہے؟ لاجونتی، آنندی، کفن، ڈھائی سے راٹا؟ تو وہ جو ہے آنندی افسانہ جو ہے اس میں مرکزی کردار کی حیثیت کسی انسان کو، کسی کردار کو نہیں، مطلب جو کردار ہوتا ہے تو کوئی ایک انسان کو دکھایا جاتا ہے، تو انسان کی جگہ آنندی افسانے میں ایک شہر کو مین کردار بنا کر کے پیش کیا ہے۔ اسرافیل کی موت کس کی مشہور نظم ہے؟ اختر الایمان کی، نون میم راشد کی، میرا جی کی، زبیر رضوی کی؟ تو اسرافیل کی موت جو ہے نون میم راشد کی مشہور نظم ہے۔ نون میم راشد کا جو انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو ان کا انتقال جو ہے لندن میں ہوا تھا، ان کی پیدائش پنجاب میں ہوئی تھی۔ 1910 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 1975 عیسوی میں نون میم راشد کا انتقال ہوا ہے۔ شعر العجم کے کس جلد کو خود شبلی نعمانی نے کتاب کی جان قرار دیا ہے؟ شعر العجم کے کس جلد کو خود شبلی نعمانی نے کتاب کی جان قرار دیا ہے؟ تو شعر العجم کے چوتھی جلد کو شبلی نعمانی نے کتاب کی جان قرار دیا ہے۔ شعر العجم جو ان کی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا جو چوتھی جلد ہے اسے شبلی نعمانی نے کتاب کی جان قرار دیا ہے۔ جدید اردو نظم کی ایک امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ بیانیہ شاعری۔ جدید اردو نظم کی ایک امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ تو بیانیہ شاعری جو ہے اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ پطرس بخاری کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو پطرس بخاری کا انتقال جو ہے نیو یارک میں ہوا ہے۔ الفاروق کا مصنف کون ہے؟ یعنی الفاروق کس کی تصنیف ہے؟ سر سید کی، ابوالکلام آزاد کی، شبلی کی یا حالی کی؟ تو الفاروق جو ہے وہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ پریم چند کے افسانوں کے مشہور کرداروں میں سے ایک حامد کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ جو ہے عیدگاہ کا کردار ہے، حامد عیدگاہ کا کردار ہے۔ پریم چند کے افسانوں کا مشہور کردار جو ہے حامد ایک بہت ہی مشہور و معروف کردار ہے۔ جدید نظم کی ایک قسم ہے مستزاد، ہائیکو، قطع، ترکیب بند۔ تو جدید نظم کی ایک قسم ہے ہائیکو۔ ہائیکو جو ہے یہ جاپانی صنف ہے، جاپانی، اور یہ 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ جدید نظم کی ایک قسم ہے۔
جنون لطیفہ کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ جنون لطیفہ کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو یہ مشتاق احمد یوسفی کا جو ہے ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ تماشا گھر کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ حیات اللہ انصاری، سعادت حسن منٹو، اقبال مجید، عصمت چغتائی۔ تماشا گھر جو ہے اقبال مجید کا مشہور و معروف افسانوی مجموعہ ہے۔ افسانہ بڑے گھر کی بیٹی کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3 حصوں پر، 5 حصوں پر، 4 حصوں پر یا 2 حصوں پر؟ تو افسانہ بڑے گھر کی بیٹی پریم چند کا جو ہے افسانہ ہے، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ نظم آدمی نامہ کے خالق کون ہیں؟ تو نظم آدمی نامہ کے خالق جو ہے نذیر اکبر آبادی ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے جو ہیں شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کب منظر عام پر آیا تھا؟ تو 1965 عیسوی میں یہ منظر عام پر آیا تھا۔ اور افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کی طرف کیا ہے۔ سیرت النعمان کا موضوع کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری، ان میں سے کوئی نہیں، صحابی نعمان بن بشیر کے حالات زندگی، سیرت طیبہ کا بیان۔ سیرت النعمان کا موضوع جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری بیان کی ہے۔ اس میں سیرت النعمان میں شبلی نعمانی نے ابو حنیفہ کی سوانح عمری کو بیان کی ہے۔ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں کس کے طنزیہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ رشید احمد صدیقی، غلام احمد فرقت کاکوروی، کرشن چندر فکر تونسوی۔ تو مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں یہ غلام احمد فرقت کاکوروی کا جو ہے طنزیہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ مغل بچہ افسانہ کا خالق کون ہے؟ یعنی مغل بچہ کے مصنف کون ہے؟ کرشن چندر، عصمت چغتائی، انتظار حسین یا احمد ندیم قاسمی۔ تو مغل بچہ کا جو خالق ہے وہ ہے کرشن چندر، عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی کی تصنیف ہے مغل بچہ۔ یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا۔ آزاد نے یہ جملہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ تو یہ ولی دکنی کے تعلق سے کہا تھا انہوں نے کہ یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا۔ آزاد نے یہ جملہ ولی دکنی کے حوالے سے کہا تھا۔ کنہیا لال کپور ادب کی کس صنف میں مشہور ہیں؟ تو یہ طنز و مزاح کے جو ہے صنف میں مشہور ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر کا تنقیدی مطالعہ کس کی کتاب ہے؟ موازنہ انیس و دبیر کا تنقیدی مطالعہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ سید ظہور الاسلام کی کتاب ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف ہیں شبلی نعمانی، لیکن یہاں پہ کوشچن ہے کہ موازنہ انیس و دبیر کا تنقیدی مطالعہ، یعنی موازنہ انیس و دبیر میں شبلی نعمانی نے انیس اور دبیر کا موازنہ کیا ہے، اس کتاب کا تنقیدی مطالعہ جو ہے اس کتاب میں مطلب موازنہ انیس و دبیر کا تنقیدی مطالعہ کے عنوان سے کس نے کتاب لکھی ہے؟ تو سید ظہور الاسلام نے یہ کتاب لکھی ہے۔ شبلی نعمانی کا سن وفات کیا ہے؟ تو 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ دا واسٹ لینڈ کا خالق کون ہے؟ انگریزی کی مشہور نظم ہے دا واسٹ لینڈ، اس کا خالق کون ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ جو ہے، ٹی ایس ایلیٹ کی تخلیق ہے یہ دا واسٹ لینڈ۔ ٹی ایس ایلیٹ کی جو نظم ہے دا واسٹ لینڈ، مشہور نظم، قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول آگ کا دریا کے شروع میں جو ٹی ایس ایلیٹ کی نظم درج کی ہے وہ اسی نظم سے ماخوذ ہے، دا واسٹ لینڈ سے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید عشرت رحمانی کی تنقیدی کتاب ہے۔ گلفام کس ڈرامے کا کردار ہے؟ انارکلی، جہاں آرا، رستم و سہراب یا اندر سبھا۔ تو گلفام جو ہے اندر سبھا کا کردار ہے، اسی پہ پکھراج پڑی جو گلفام جو ہے اندر سبھا کا کردار ہے۔ اندر سبھا ڈرامہ امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے، اس کا کردار ہے گلفام۔ گلفام پہ جو ہے پری پکھراج پری عاشق ہو جاتی ہے،
اور وہ ایک طرح سے گلفام جو ہے اس ڈرامے کا ہیرو ہے۔ ڈرامہ انارکلی کے باب اول میں کتنے مناظر ہیں؟ تو ڈرامہ انارکلی کے باب اول میں 4 مناظر ہیں۔ اس میں 3 باب ہیں۔ 3 باب کا جو نام ہے، پہلے باب کا نام ہے عشق، دوسرے کا نام ہے رقص اور تیسرے باب کا نام ہے موت۔ تو ڈرامہ انارکلی کا جو پہلا باب ہے یعنی عشق، اس کے کتنے منظر ہیں؟ تو 4 مناظر ہیں اس میں۔ حسنیہ اور تربیہ ادب کے کس قسم کی حیثیت سے نقادوں کے یہاں مشہور ہے؟ تو یہ ڈرامہ میں حسنیہ اور تربیہ جو ہے، حسنیہ تربیہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ منشی پریم چند کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ تو کائست خاندان میں۔ کائست ایک ذات ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ کائست خاندان ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ منشی پریم چند کائست خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ منشی پریم چند نے اپنے ناول گودان کو کتنے ابواب میں منقسم کیا ہے؟ تو 36 ابواب میں انہوں نے ناول گودان کو منقسم کیا ہے۔ 36 ابواب میں انہیں منقسم کیا ہے۔ ستیہ گرہ کس کا افسانہ ہے؟ ستیہ گرہ کرشن چندر کا، راجندر سنگھ بیدی کا، منشی پریم چند کا یا رام لال کا؟ تو ستیہ گرہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ کس مغربی نقاد کی تصنیف سائنس اینڈ پوئٹری ہے؟ سائنس اینڈ پوئٹری کس مغربی نقاد کی تصنیف ہے؟ تو آئی ریچرڈ کی تصنیف ہے سائنس اینڈ پوئٹری۔ منشی پریم چند کے ناول گوشہ عافیت کا موضوع کیا ہے؟ عورتوں سے متعلق سماجی برائیوں کا ذکر، ہندوستانی معاشرت اور گھریلو زندگی کے مسائل، ہندوستان کے محنت کش طبقے کی زندگی اور اس کے بنیادی مسائل، شہری زندگی کے معاشرتی پراگندگیاں اور شہر میں رہنے والے متوسط طبقہ کے مسائل۔ تو منشی پریم چند کا جو ناول ہے گوشہ عافیت، اس کا موضوع ہے ہندوستان کے محنت کش طبقے کی زندگی اور اس کے بنیادی مسائل۔ ارسطو سے ایلیٹ تک کتاب کے مصنف کون ہے؟ تو ڈاکٹر جمیل جالوی کی مشہور تصنیف ہے ارسطو سے ایلیٹ تک۔ شوکت تھانوی کی کتاب منشی جی میں منشی جی کی شخصیت پر کتنے مزاحیہ مضامین شامل ہیں؟ 11 مزاحیہ مضامین شامل ہیں۔ شوکت تھانوی کی کتاب منشی جی میں منشی جی کی شخصیت پر مزاحیہ مضامین جو ہے 11 مزاحیہ مضامین شامل ہیں۔ افسانہ کفن سب سے پہلی مرتبہ کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ افسانہ کفن سب سے پہلے رسالہ جامعہ دہلی میں شائع ہوا تھا۔ کرشن چندر پریم چند کے کس ناول کا کردار ہیں؟ کرشن چندر پریم چند کے کس ناول کا کردار ہے؟ گودان، گوشہ عافیت، میدان عمل یا بازار حسن؟ تو کرشن چندر پریم چند کے ناول بازار حسن کا کردار ہیں۔ مغربی تنقید کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سقراط سے، ہومر سے، ارسطو سے یا افلاطون سے؟ تو ارسطو سے جو ہے مغربی تنقید کی ابتدا ہوتی ہے۔ آنکھ کا نشہ کس کا ڈرامہ ہے؟ احسن لکھنوی کا، امتیاز علی تاج کا، حسین میاں ظریف کا یا آغا حشر کاشمیری کا؟ تو آنکھ کا نشہ جو ہے آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے۔ مغرب میں جدیدیت کی روایت کس کا مضمون ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی، قاضی عبدالستار، علی احمد سرور، شمس الرحمن فاروقی؟ تو مغرب میں جدیدیت کی روایت شمس الرحمن فاروقی کا مضمون ہے۔ سید وقار عظیم نے کس ڈرامے کو اردو کا پہلا نثری ڈرامہ قرار دیا ہے؟ خورشید کو، انارکلی کو، اندر سبھا کو یا رستم و سہراب کو؟ تو سید وقار عظیم نے ڈرامہ خورشید کو اردو کا پہلا نثری ڈرامہ قرار دیا۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانے سے، خاکے سے، سوانح نگاری سے یا ناول سے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد نے مشہور و معروف ناول لکھا اور ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار بھی مانا جاتا ہے۔ گلشن کیا ہے؟ باغ گلشن کیا ہے؟ تو باغ کو گلشن کہتے ہیں۔ نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ تو طویل ٹھہراؤ۔ نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ طویل ٹھہراؤ۔ شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے؟ سردار جعفری کو، فیض احمد فیض کو، اقبال کو یا اختر شیرانی کو؟ تو اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ دائم کے کیا معنی ہیں؟ کبھی کبھی، ناممکن، ہمیشہ یا قائم؟ تو دائم کے معنی ہے دائمی یعنی ہمیشہ۔
انشائیہ کیا ہے؟ مضمون، افسانہ، ناول، داستان۔ تو انشائیہ مضمون ہے۔ اقبال کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1930 عیسوی میں سیالکوٹ میں، 1938 عیسوی میں لاہور میں، 1940 عیسوی میں کراچی میں، 1935 عیسوی میں لاہور میں۔ تو اقبال کی وفات 1938 عیسوی میں لاہور میں ہوئی تھی۔ زہر عشق وہ پہلی مثنوی ہے جو لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے، سلیس اسلوب میں لکھی گئی ہے، ہماری تہذیب کی نمائندہ ہے یا فوق الفطری عناصر سے پاک ہے۔ تو زہر عشق مثنوی میں مرزا شوق لکھنوی نے جو ہے فوق الفطری عناصر کو بیان نہیں کیا، جو مثنوی کا خاصیت ہے مثنوی کا، ہر مثنوی میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس مثنوی میں فوق الفطرت عناصر نہیں ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ فانی مرزا رفیع سودا، فیض احمد فیض، شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے۔ علامہ اقبال نے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی تھی سید میر حسن سے۔ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیالکوٹ میں، آگرہ میں، دہلی میں، رامپور میں۔ تو مرزا غالب جو ہے آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تھا؟ پریم پچیسی، سوز وطن، آخری تحفہ یا واردات۔ تو پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ جو ہے سوز وطن ہے۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو، فرحت اللہ بیگ کو، مولوی عبدالصمد کو، مولوی ذکاء اللہ کو۔ تو اردو کا پہلا خاکہ نگار جو ہے فرحت اللہ بیگ کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اسے پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جنت سے حکم سفر جو ہے آدم علیہ السلام کو ہوا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ کتب خانہ، ملک، مضمون، خوشبو۔ تو خوشبو جو ہے لفظ مؤنث ہے، کتب خانہ، ملک اور مضمون جو ہے یہ مذکر ہے۔ احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا ہے؟ احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان جو ہے وہ طنز و ظرافت ہے۔ احمد جمال پاشا طنز و ظرافت کے لیے مشہور ہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کا مقصد کیا ہے؟ نئی راہ دکھانا، ہندوؤں پر بغاوت کا الزام لگانا، مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی غلط فہمی کو دور کرنا، انگریزوں کے خلاف نفرت پھیلانا۔ تو رسالہ اسباب بغاوت ہند کا جو مقصد تھا مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی غلط فہمی کو دور کرنا۔ اور رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کا ہے؟ تو سر سید احمد خان کا رسالہ ہے۔ بھارت رتن کیا ہے؟ لقب ہے، خطاب ہے، کنیت ہے، عرف ہے۔ تو بھارت رتن جو ہے وہ ایک خطاب ہے جو بھارت کی طرف سے دیا جاتا ہے، ہندوستان کی طرف سے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت، حمد، منقبت، قصیدہ۔ تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے میں غالب کیا ہے؟ لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے، خطاب ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے کہ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے میں غالب جو ہے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، غالب کر کے جو ہے تو اس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو اس میں جو ہے تلمیح جو ہے صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ صنعت تلمیح کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا جو مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے مٹی کا تیل۔ درجہ ذیل میں اسم نکرہ یعنی اسم عام کون ہے؟ گول گھر، تاج محل، لال قلعہ یا شہر۔ تو شہر جو ہے اسم عام ہے، مندرجہ ذیل میں سے اسم نکرہ یعنی اسم عام شہر ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت ہے؟ تو باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ نظم کے لفظی معنی کیا ہے؟ پرونا، سمونا، چننا یا کاٹنا۔ تو نظم کے لفظی معنی ہے پرونا۔
اردو کا پہلا اخبار کس نے جاری کیا تھا؟ حیات اللہ انصاری نے، مولوی محمد باقر نے، یا ظفر علی نے، یا ابوالکلام آزاد نے؟ تو اردو کا پہلا اخبار جو ہے مولوی محمد باقر نے جاری کیا تھا۔ مولوی محمد باقر جو تحریری تصویر کو کسی شخص کی تحریری تصویر کو کیا کہتے ہیں؟ تو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ کسی شخصیت کی جو تصویر کشی کی جاتی ہے وہ کس میں کی جاتی ہے؟ تو خاکہ نگاری میں کسی انسان کی کسی کے زندگی کے ایک پہلو کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اسے خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ انسان کے اندر کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے، یہ حسن۔ مدح کے کیا معنی ہے؟ مدح کے کیا معنی ہے؟ تو تعریف کے معنی جو ہے، مدح کے معنی ہے تعریف کرنا۔ میر امن کا تخلص کیا ہے؟ مرزا، ملا، بابا یا لطف؟ تو میر امن کا تخلص لطف ہے۔ تشبیب کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ مرثیہ کا، قصیدے کا، مثنوی کا یا رباعی کا؟ تو تشبیب جو ہے قصیدے کا حصہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ PYQs ہیں جو ہم نے آج اتنی پریکٹس کی ہے۔ باقی سوالات ہم آپ کے سامنے دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔